بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فائزہ ناصر ہے۔ میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے تدریسی شعبہ اردو سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے۔ یہ آپ کے اردو کے بے حصے میں سے ہے۔ آج ہم خط لکھنا سیکھیں گے۔ خط کا عنوان ہے چچا کے نام تحفے کے شکریہ کا خط۔ آپ کے سامنے ایک ڈاکیے کی تصویر دی گئی ہے اور ایک خط کی تصویر دی گئی ہے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے خط لکھنے کا طریقہ، خط کے حصے، نمونہ خط، تدریسی مقاصد۔ بچوں کو خط کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کرنا، بچوں کو خط لکھنے کا طریقہ بتانا، بچوں کو خط لکھنے کی ترغیب دینا، پرانے وقت اور جدید دور کا موازنہ کرنا۔ عزیز بچوں، ہمارے جو عزیز دور کسی شہر یا دیہات میں رہتے ہیں اور ہم آسانی سے ان تک نہیں پہنچ سکتے، انہیں پیغام بھیجنے کا سستا اور آسان ذریعہ یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے انہیں خط لکھ دیں اور مطلب کی بات کر لیں۔ اسی لیے اسے آدھی ملاقات کہتے ہیں۔ خط کو نامہ اور مکتوب بھی کہتے ہیں۔ خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خط کے حصے۔ سب سے پہلے ہے مقام، روانگی اور تاریخ۔ جہاں سے خط لکھا جائے اس مقام کا نام خط کی پیشانی پر دائیں طرف لکھنا چاہیے اور مقام کے نیچے تاریخ لکھنی چاہیے۔ القابات۔ مقام اور تاریخ کے بعد ایک سطر چھوڑ کر سطر کے درمیان میں القاب لکھنے چاہیے۔ القاب ہمیشہ مکتوب الیہ کے رتبے اور عمر کے مطابق ہونے چاہیے، مثلاً پیارے ابا جان، بھائی جان وغیرہ۔ آداب۔ خط میں القاب لکھ لینے کے بعد شروع سطر میں مکتوب الیہ کے درجے اور حیثیت کے مطابق آداب لکھنا چاہیے، مثلاً تسلیم، السلام علیکم، سلام، دعا وغیرہ۔ خط کا مضمون۔ خط میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے خط کا مضمون کہتے ہیں۔ اپنی بات کو عمدہ طریقے سے اور اچھے الفاظ میں لکھنا چاہیے۔ بس یوں سمجھیں کہ مکتوب الیہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ خاتمہ۔ خط کے مضمون کے بعد مکتوب الیہ کے رتبے کے مطابق کوئی لفظ یا فقرہ لکھ کر خط ختم کر دینا چاہیے، مثلاً والسلام، زیادہ آداب، زیادہ دعا وغیرہ۔ کاتب کا نام۔ خط کے خاتمے پر کوئی موزوں لفظ لکھنے کے بعد ایک سطر خالی چھوڑ کر خط کے بائیں کونے میں کاتب کا نام لکھا جاتا ہے، مثلاً آپ کا بیٹا، آپ کی بہن وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں ہے پتہ۔ جب خط ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے تو اس پر مکتوب الیہ کا نام، پورا پتہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر مکتوب الیہ شہر میں رہتا ہے تو اس کے مکان کا نمبر اور گلی اور محلے کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اگر مکتوب الیہ گاؤں میں رہتا ہے تو گاؤں کے ساتھ ڈاک خانہ، تحصیل اور ضلع لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آئیے ہم خط کا متن پڑھتے ہیں۔ خط کا عنوان ہے چچا کے نام تحفے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ از کمرہ امتحان، اس کے بعد ہم کوما لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے 10 دسمبر 2020۔ پیارے چچا جان، السلام علیکم۔ آپ کا بھیجا ہوا تحفہ کل موصول ہوا، دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ فیروز اللغات جیسی مفید کتاب میرے لیے بہت کارآمد ہے۔
میں کسی بھی مشکل لفظ کا مفہوم اس کتاب میں دیکھ سکوں گا۔ خصوصاً آنے والے سالوں میں یہ کتاب مجھے بہت فائدہ دے گی۔ میرے گھر والوں نے بھی یہ تحفہ بہت پسند کیا ہے۔ میں آپ کا اس کرم فرمائی پر بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے میرے دل میں مزید محنت کا جذبہ بڑھ گیا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چچی جان کی خدمت میں سلام۔ والسلام، آپ کا بھتیجا علی احمد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے خط لکھنے کا طریقہ بخوبی سیکھ لیا ہوگا اور کوشش کریں گے کہ اس کو یاد رکھیں۔ آپ کے لیے گھر کا کچھ کام ہے۔ اس میں اس خط کو اپنی کاپی پر خوشخط تحریر کریں اور زبانی یاد کریں۔ آپ کے لیے ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ اپنے کسی دوست یا عزیز کو خط لکھیں اور بذریعہ ڈاک اسے پوسٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔